بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا واقعہ سن کر آپ کا دل دہل اٹھے گا اور ایسا کرنے والوں کا انجام بھی بہت ہی بدترین ہوتا ہے۔ چلیے سنتے آج کا دردناک واقعہ۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہب پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 کی فوج کو لے کر کربلا پہنچتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر ہی تھا جو امام حسین کو بے رحمی اور بے دردی سے شہید کرتا ہے اور گھوڑوں کو ان کے جسموں پر چڑھا دیتا ہے، پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے۔ شمر بن ضد جوشن، جس کا اصل نام شہبیر تھا، اس کے باپ کا نام ضد جوشن تھا جس کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شمر حضرت علی کی شیان میں تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ ملعون تھا جس کے لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید دکھنے والا شخص میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو اس مسئلے کو تنازع کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے پھنسایا۔ کربلا سے پہلے بھی شمر نے علی عباس کو اکیلے ملنے بلایا۔ پھر غازی عباس علمدار امام حسین کی خدمت میں آئے اور فرمائے، اے نواسۂ رسول، شمر نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین نے فرمایا، اے عباس، اپنی تلوار دو۔ تلوار امام حسین کو دیتے ہی امام حسین نے فرمایا، جاؤ عباس، ورنہ دنیا کہے گی کہ ہم تو صرف بات کرنا چاہتے تھے لیکن رسول کے خاندان نے بات تک نہیں کی۔ اس کے بعد امام حسین نے ارشاد فرمایا، عباس، جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں۔ پھر غازی عباس امام حسین کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے عاشوراء کی رات فوج یزید کے سردار شمر سے ملنے جا پہنچے۔ پھر شمر امام عباس کو لے کر ایک تنہا جگہ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عباس، میں نے تیری شجاعت کے تیور جنگ صفی میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی زمین میں کوئی نہیں۔ اے عباس، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت لے کر دوں گا۔ اتنا سنتے ہی غازی عباس نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے، اے بدبخت، حسین جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پر ناز کرتا ہے، میرے حسین کے قدموں پہ قربان ہو کے تو دیکھ۔ خدا کی قسم، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس بات کے لیے تیرا سر میں جدا کر دیتا، لیکن امام حسین نے مجھ سے کہا ہے، اے عباس، جنگ نہ کرنا۔ پھر اس کے اگلے ہی دن بعد 10 محرم کو امام حسین شمر کی فوج کو اپنے اہل بیت ہونے کا اور حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر اس سے انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم کے دن امام حسین کے زیادہ تر ساتھی دوپہر تک شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شمر کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں تو شمر اور اس کی فوج خیموں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر شمر اپنی فوج کو امام حسین پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو شمر ہی شہید کرتا ہے اور اپنے گھوڑے ان کے جسموں پر چڑھا دیتا ہے، پھر ان کے سینے مبارک پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد شمر کوفہ چلا جاتا ہے اور 66 عیسوی میں مختار کے خلاف
شمر جنگ میں حصہ لیتا ہے، لیکن اس وقت اسے شکست ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ مختار کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور شمر کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت کے سر کاٹنے والے یہ ملعون کا انجام اس طرح سے خوفناک طریقے سے ختم ہوتا ہے۔ علم میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں میں عبرت حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔